علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے تو اپنی طرف سے اور تمام پارٹی کے کارکنان کی طرف سے جو آج معزز لوگ ہمارے ساتھ قومی وطن پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور یہ یقین دہانی بھی ان کو کرانا چاہتا ہوں کہ اکٹھے مل کر ہم اس پارٹی کو بھی مضبوط کریں گے، پشاور شہر کی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ میں اس موقع پر نیبرہڈ 33 کی جو تنظیم بنی ہے اس کی چیئرمین اور ساری کابینہ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ پارٹی کو مزید فعال بنانے میں، پارٹی کی جڑیں اور مضبوط کرنے کے لیے دن رات کام کریں گے اور ان کی ساری کابینہ ان کے ساتھ مدد کرے گی۔ دوستوں، بھائیوں، مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے بات کی اور خصوصاً انہوں نے پشاور کے حوالے سے بات کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پشاور پورے صوبے کا، پشاور سٹی جو ہے یہ دل ہے اور جو توجہ اس پشاور سٹی کو ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں اس حکومت میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ توجہ اس کو دی جا رہی ہے، بلکہ لگتا بعض اوقات تو ایسے ہے کہ جو یہاں سے نمائندے بھی سلیکٹ یا منتخب ہوئے ہیں وہ نمائندے بھی پشاور کو وہ توجہ نہیں دے رہے جو ان کا حق بنتا تھا، جو لوگوں کی ان سے توقعات تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پی ٹی آئی کو 8 سال ہمارے صوبے میں ہو گئے۔ پہلے 5 سال تو انہوں نے یہ زیادہ رٹ لگائی رکھی کہ چونکہ مرکز میں ہماری حکومت نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں وہ فنڈز نہیں ملتے اور ہم جو خرچ کرنا چاہتے ہیں اس میں مرکزی حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اب تو 3 سال سے وہ بہانہ بھی ان کا ختم ہو گیا۔ 3 سال سے پورے ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنے اس ایجنڈے پہ، ان وعدوں پہ جو انہوں نے الیکشن سے پہلے اس قوم کے ساتھ کیے تھے کہ اس کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب ریاستی مدینہ کی بنیاد رکھنے کی بات کرتے تھے، نئے پاکستان بنانے کی بات کرتے تھے، 1 کروڑ نوکریوں دینے کی بات کرتے تھے، 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کرتے تھے، کرپشن ختم کرنے کی بات کرتے تھے، لیکن 3 سال حکومت کے گزر گئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ان میں سے ایک بات کے اوپر بھی عمل ہوتے نظر نہیں آیا۔ ہاں، ایک وعدہ انہوں نے سر کیا ہے، ایک وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں سونامی لاؤں گا، تو اگر آپ دیکھیں مہنگائی کی شکل میں سونامی آ چکی ہے، بے روزگاری کی شکل میں سونامی آ چکی ہے، غربت کی شکل میں سونامی آ چکی ہے۔ صرف یہ ایک ہی وعدہ ہمیں نظر آیا کہ وہ اس نے سر کیا ہے، باقی اور کسی چیز کی ہمیں نظر نہیں آئی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں 4 روپے پیٹرول، 2 روپے ڈیزل مہنگا کیا گیا۔ جب جون میں انہوں نے بجٹ پاس کیا تھا، پیش کیا تھا، اس وقت بھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ اس بجٹ کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا، کوئی کمی نہیں آئی۔ اور اس وقت ہم نے یہ کہا تھا ان کو کہ آپ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھا کر یہ سب خرچے پورے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے
عوام جو ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. آج ہماری وہ بات جو ہے وہ سچ اس بات سے ثابت ہو رہی ہے کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد یہ چوتھی دفعہ ہے آج کے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. 3 دفعہ بجلی کی قیمتوں میں کیا گیا ہے اور پھر سے تیاری جاری ہے کہ 1 روپے 95 پیسے فی یونٹ بجلی اور قیمت بڑھائی جائے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک یہ عوام جو ہے یہ قربانی دیتے رہیں گے؟ وزیر اعظم صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں کل انہوں نے تقریر کی ہے کہ جی یہ مہنگائی جو ہے یہ کرونا کی وجہ سے ہے اور بہت جلد گزر جائے گی. لیکن ہم جب اگر اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں یہ کرونا کی وجہ سے نظر نہیں آتی، کیونکہ کرونا تو پوری دنیا میں ہے. پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر جگہ میں مہنگائی ہوتی ہے. لیکن ہم اگر صرف اپنے اس خطے کو دیکھیں، انڈیا میں ادھر سے کم مہنگائی ہے، بنگلہ دیش میں ادھر سے کم مہنگائی ہے، سری لنکا میں ادھر سے کم مہنگائی ہے. تو ہم کس طرح کہیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے؟ پھر جو وزیر اعظم صاحب کی یہ دعوے ہیں کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دن بہ دن قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، دن بہ دن بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، ٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں. تو یہ کس طرح ختم ہوگی؟ ہمیں بتایا جائے، ہمیں دکھایا جائے کہ کیا پلان ہے ان کے پاس کہ یہ مہنگائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جو ان کے وزیر خزانہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی مہنگائی IMF کی وجہ سے آئی، IMF نے جو شرائط رکھی اس کی وجہ سے آئی. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے آئی. ایک تو ہم اس تعداد کا جو ہے وضاحت چاہتے ہیں اور ہم یہ وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ یہ مہنگائی IMF کی شرائط کی وجہ سے ہے کہ نہیں کرونا کی وجہ سے. اس کی وضاحت کریں، کیونکہ آپ کا وزیر خزانہ جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ نہیں IMF کی شرائط کی وجہ سے. اور ہمیں آج خطرہ اس بات کا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے 10 دن میں انہوں نے IMF کے ساتھ پھر بیٹھنا ہے. یہ آج کل جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ تو صرف ان باتوں کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ہمیں خطرہ یہ ہے کہ جب آپ IMF کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر کون سا طوفان آپ اس قوم کے اوپر نازل کریں گے، کتنی مہنگائی لائیں گے، وہ ہمیں بتایا جائے. ہم اور یہ قوم جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اور بوجھ برداشت کر سکے. اب حکمرانوں کو بھی کچھ قربانی دینی پڑے گی، ان کو بھی اخراجات کم کرنے پڑیں گے. جن باتوں کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ آپ عمل کریں گے ان کے اوپر ہمیں عمل دکھانا چاہیے، ورنہ پھر یہ قوم جو ہے یہ اور صبر نہیں کرے گی. ہم جو آج پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے، جو آٹے کی قیمتوں میں آج اضافہ ہوا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ واپس نہیں لیا گیا تو ہم روڈوں پہ نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور اس تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ مہنگائی جو ہے یہ کم نہ ہو، لوگوں کے اوپر بوجھ کم نہ ہو. اسی طریقے سے ہماری صوبائی حکومت نظر نہیں آتی. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ صوبائی حکومت واقعی ادھر پشاور سے چل بھی رہی ہے کہ نہیں، کہ اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول پہ چلائی جا رہی ہے. کیونکہ اکثر باتیں اور جو وہ سامنے آتے ہیں لگتا تو یہ ہے کہ اسلام آباد سے ایک فیکس ہوتا ہے اور اسی کے اوپر سارا صوبہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں یا ان کے وزراء ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا کارکردگی ہے. ہمیں اس کی کچھ نظر نہیں آ رہی. پھر ساتھ میں صوبائی حقوق کے اوپر بھی ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے مرکز سے کیا صوبے کے لیے لایا. یہ تو پہلے کہتے تھے کہ مرکز میں کسی اور کی حکومت ہے اس لیے ہم مرکز سے صوبے کا حق نہیں لا سکتے. اب ہمیں بتایا جائے کہ کیوں مرکز سے آپ بجلی کے پیسے نہیں لا سکتے، کیوں مرکز سے آپ بڑے پروجیکٹس نہیں لا سکتے، کیوں آپ مرکز سے جو ہمارے جو پروجیکٹس پہلے سے منظور تھے ان کے اوپر آپ کام کیوں نہیں شروع کروا سکتے. اس کی ہمیں وضاحت کی جائے، کیونکہ ہمیں لگ یہ رہا ہے
کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ بالکل مرکزی حکومت کے سامنے لیٹ چکی ہے اور ان کا بالکل صوبے کے حقوق کے لیے، صوبے کی مشکلات کے لیے، صوبے کے عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہمیں لگ اس طرح رہا ہے کہ خصوصاً پشاور جو ہے اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور کو اگنور کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے شاہ صاحب نے پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے پروگرام کیا تھا دفتر کے افتتاح، تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے پشاور کا نعرہ لگایا تھا، اور اس کو ہمارے ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب نے بھی انڈورس کیا ہے، ہم بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور یہی نعرہ لے کر پشاور کے گلی گلی ہم جائیں گے اور پشاور کے لوگوں کو کہیں گے کہ آئیں اکٹھے مل کر پشاور کے مسائل حل کرتے ہیں، پشاور کے لیے کوشش کرتے ہیں، پشاور کی لوگوں کے مسائل کے لیے اکٹھے آواز اٹھائیں گے اور اکٹھے جدوجہد کریں گے۔ پشاور کے ساتھ شہید وطن حیات محمد خان شیرپور کا اپنا ایک لگاؤ تھا، پشاور کے ساتھ ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور کا اپنا ایک وابستہ رہے ہیں، پشاور کی گلیوں میں انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے گا تو اس سے پورا صوبہ ترقی کرے گا۔ ہم آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ باقی سب کو آپ نے موقع دے دیا ہے، اس دفعہ آئیں کہ پشاور کے مسائل کی حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں، اور یہاں کے لوکل لیڈرشپ جو ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں اور یہاں کے مسائل جو ہے وہ خود حل کریں۔ اس کے لیے آپ کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ بڑے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، اکٹھے انشاءاللہ اتفاق کے ساتھ پشاور کا مسائل حل کریں گے۔